اور پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پیارے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین کام بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی نور ساتھ ہے، اللہ نے آپ کو مجھے حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کیجئے اللہ آپ کی میری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور مقبول فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 9 پارے سے آج عظمت مصطفیٰ رب نے کیا بیان کی ہے، اسے سننے اور سنانے کے لیے آج کی محفل کا عنوان اس آیت کو بنایا ہے۔ دعا کیجیے اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضور کے بعد اب کائنات عالم میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ حضور کے بعد جب کوئی آ نہیں سکتا تو کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب نبی آخری ہے تو نبیوں میں جیسی شان اللہ نے جس نبی کو دی، ان ساری شانوں کو جمع کر کے اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام میں وہ عظیم ہستی ہے جن کا ذکر ہر زمانے میں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک ہوا اور ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا حضور آنے والے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اگر ہمارے زمانے میں حضور آ گئے تو ہم بھی ان کی مدد کریں گے، ان کا دین پھیلائیں گے، تمہیں ان کا کلمہ پڑھوائیں گے۔ اور جب نبی دنیا سے جانے لگے تو اپنی امتوں سے وصیت فرمائی اگر وہ نبی آ جائیں انہیں چھوڑ نہ دینا، ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلام ہو جانا۔ اللہ نے یہ نبیوں کو شان دی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہر دور میں رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو یہ بات بیان فرمائی کہ اے مسلمانوں، تم سے پہلے جو کتاب والے ہیں وہ ہدایت پر اسی وقت آئیں گے جب وہ تمہارے نبی کی غلامی میں آئیں گے۔ اگر تمہارے نبی کی غلامی میں نہیں آتے، وہ چاہے کتنے سمجھدار ہو جائیں، کتنے تعلیم یافتہ ہو جائیں، کتنی دولت اور کتنا سرمایہ ان کو مل جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آئیے اب قرآن سنتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا۔ فرمایا جو لوگ اس نبی
رب سکھا رہا ہو اور مصطفیٰ سیکھنے والے ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے حضور کسی اور سے پڑھیں؟ تو رب نے فرمایا کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے اگر وہ پیچھے کسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ میرے اس نبی پر ایمان رکھیں گے، ان کی پیروی کریں گے جسے ہم نے کسی اور سے پڑھنے کا موقع نہیں دیا کیونکہ اسے ہم نے خود پڑھایا۔ اور پھر فرمایا یجدونہ مکتوبا، اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں ان سے آنے سے قبل جو کتابیں آئیں چاہے تورات تھی یا زبور، انجیل تھی یا صحیفے، فرمایا ان میں لکھا ہوا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ فرمایا ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو نبی بے پڑھا ہوگا، امی نبی ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی وہ اچھائی کا حکم دیتا ہوگا، برائی سے منع کرتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا اس کی ایک شان یہ بھی ہوگی کہ وہ نبی لوگوں پہ کرم کرنے میں اتنا کریم ہوگا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ لوگوں پر جو بوجھ ہوگا، لوگوں پر جو قیدیں ہوں گی، وہ نبی کرم فرمائے گا، ان کے بوجھ بھی اتار دے گا، ان کی قیدیں بھی ختم فرما دے گا۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں سود کا نظام عام تھا، لوگوں پر سود چڑھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا میں سود کے نظام کو ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے اس سلسلے کو میں اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں۔ اور حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں پر، لوگوں کے جو سود بنے ہوئے تھے، حضور نے اس کو ختم فرما کر دنیا کو اس سے آزاد کروا دیا۔ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو امی نبی ہوگا وہ اچھائی کا حکم بھی دیتا ہوگا، وہ برائی سے منع بھی کرتا ہوگا، اور اس کی ایک شان یہ بھی ہوگی کہ وہ نبی لوگوں کے بوجھ اتارے گا۔ اور اتنے کرم کرنے کے بعد بھی اگر لوگ ان کا کلمہ نہ پڑھیں تو پھر وہ بندہ سمجھدار نہیں ہو سکتا، وہ بندہ عقل سے خالی تو ہو سکتا ہے، وہ دیندار نہیں ہو سکتا، وہ عقل سے خالی تو ہو سکتا ہے، پر سمجھ کے کسی بھی ترازو میں اس کو تولا نہیں جا سکتا، کیونکہ رب فرمائے ہر کتاب میں کہ اس کی یہ شان ہے، اور وہ شان نظر آئے، وہ ان کے گھروں سے غلامی کا توق نکال دے، وہ ان کی بیٹیوں کو رحمت بنا دے، وہ ان کی ماں کو ان کے لیے جنت بنا دے، وہ ان کے باپ کو ان کے لیے چوکھٹ بنا دے، پھر بھی لوگ ان کا کلمہ نہ کرے تو یہ بدقسمتی نہیں تو کیا ہے، یہ محرومی نہیں تو کیا ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر لے جانے والی بات نہیں تو کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ اللہ نے فرمایا کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفوں میں پڑھی ہوئی نشانیوں کو دیکھ لیں گے، ان کے اندر وہ سب کچھ جب ان کو نظر آ جائے گا تو وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے، وہ ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے غلام ہو جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، اور دوسری ان کی ڈیوٹی
لیکن رب نے فرمایا وہ مدد کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا واللہ معطی وانا قاسم، رب دینے والا اور میں محمد عربی تقسیم کرنے والا ہوں. رب دے رہا ہوں، حضور تقسیم کر رہا ہوں، حضور تقسیم فرما رہے ہو. اتنے کریم آقا کی کون کیا مدد کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں نے حضور کی مدد کی تو کیسے کی؟ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے ان کی مدد کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو تورات میں لکھا ہے وہ پڑھ پڑھ کے دنیا والوں کو سناتے جاؤ اور دنیا والوں کو نبی کا غلام بناتے جاؤ. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آئیے ذرا قرآن مجید فرقان حمید نے جن حالات کو بیان کیا کہ حضور نبی پاک صحابی اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ نے کتابوں میں تحریر فرما دی ہے. چلیے جماعت صحابہ میں ان صحابہ سے پوچھتے ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ دیگر نبیوں پر ایمان بھی رکھتے تھے، دیگر کتابوں پر ایمان بھی رکھتے تھے، وہ تورات کو بھی پڑھتے تھے، وہ انجیل کو بھی پڑھتے تھے، وہ زبور کو بھی پڑھتے تھے یا پھر کسی صحیفے کو پڑھتے تھے. آج ہم ان سے عرض کرتے ہیں اے جماعت صحابہ مہربانی کرو ہمیں بتاؤ اللہ نے قرآن زبور اور انجیل میں مصطفیٰ کی کیا شان بیان کی ہے؟ اللہ اکبر. کیا شان بیان کی؟ آئیے جب حضور مدینے پہنچے اور مدینے کے سب سے بڑے عالم جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کہا جاتا ہے اور میں حضرت عبداللہ بن سلام کے نام سے دنیا جانتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں جب آپ مسلمان ہوئے اس وقت آپ کے علم میں حضور کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں حضور مکے سے ہجرت فرما کر جب مدینے کی چلے، مدینے کی سمت چلے، حضور ابھی سفر میں تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا انتظار کرنے لگے کہ کب میرے حضور مدینے میں تشریف لائیں گے، کب حضور کا دیدار ہوگا، کب غلامی نصیب ہوگی. آپ فرماتے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ مدینے میں تشریف لائیں، میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر میں نے سلام عرض کیا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کا غلام بنا. حضور پہ مجھے خود فرمایا اے عبداللہ بن سلام تم بھی یہودیوں کے عالم ہو اور تم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہو. عرض کی یا رسول اللہ میں ہی عبداللہ بن سلام ہوں اور میں ہی یوسف علیہ السلام کی اولاد ہوں. حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام میں تمہیں اس پروردگار کی قسم دے کر کہتا ہوں بتاؤ کیا تم نے ہمارے بارے میں تورات میں کچھ پڑھا؟ اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ اور محبت سے پڑھی یا رسول اللہ صلی اللہ
جائے جل جانے والے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے پہلی شان حضور کی بیان کی کہ حضور آپ کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، کچھ ایسی بیان کی جو قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو دوسری شان بیان کی اس کے بارے میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق دو جہان نے تورات میں آپ کی یہ شان بیان کی ہے کہ ایسا نبی قریب تشریف لائے گا جو ایسے لوگوں کو پڑھائے گا جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے۔ حضرات گرامی، عرب کے لوگوں میں تعلیم کا رجحان بڑا کم تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں بیان کیا اسے ظاہر فرمانے کے لیے ربیع الاول کے مہینے میں اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا ہے، کہاں حضور کا ذکر لکھا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اللہ نے بے پڑھے لکھے لوگوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے بھیجا، اور سنی کہہ رہا ہے سرکار کی آمد آ گئے، سرکار رب نے بھیجا ہے تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے۔ پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا آ گئے مصطفیٰ آ گئے، کیونکہ رب نے بھیجا ہے تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں حضور، اور حضور آئے ہیں تو ہم تو حضور کو کہیں گے نا آقا کی آمد، سردار کی آمد، رشبار کی آمد، طاہا کی آمد، ہم تو کہیں گے نا کیونکہ ہمارے حضور آئے ہیں۔ ارے ہم اگر اپنے حضور کی آمد پر خوش نہیں ہوں گے تو کس نے ہونا ہے؟ اللہ ہمارے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے بے پڑھے لکھے لوگوں میں اپنا رسول عطا فرمایا۔ یا اللہ تمہیں رسول دیا تو پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یتلون علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور محبت سے اور محبت سے آپ ترجمہ سنیں گے، آپ اپنی زبان کو پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنا نبی بے پڑھے لکھوں میں بھیجا جو ان پر قرآن بھی پڑھتا ہے، ان کے دل کے زنگ کو بھی دور کرتا ہے اور انہیں حکمت بھی سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے تورات میں فرمایا تھا ہمارا نبی آئے گا، ہمارا نبی اور ایسا ہوگا کہ وہ انہیں تعلیم دے گا۔ اور حضور نے کیا کیا؟ ہمیں حضور نے ایسا علم عطا فرمایا کہ آج اہل علم کو سن کر لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لوگ مال قربان کرتے ہیں، لوگ جان قربان کرتے ہیں۔ یا جب نبی کے غلاموں کے علم کو دیکھ کر دنیا دیوانی ہے تو نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ نبی کی شان کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے دیوانوں بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے دیوانوں
کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. اے سبحان اللہ، بہت بڑی التجا ہے. حضور کسی کو اپنی غلامی میں قبول کر لے تو دنیا میں اور آخرت دونوں سمجھ آتی ہے. اور اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ جناب حضور نے کسی کو قبول کیا، اس کی دنیا سمری نہیں سمری، ممتاز قادری کو دیکھ لیجئے، جب حضور کی عزت پر پہرا دیا دنیا آئی نہ جنازے میں. وفاداری کا صلہ ملتا ہے، بندہ غیرت مند ہونا چاہیے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے بنا بنا جب نہ خدا بھی چھپا تم پہ کرو درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کرو درود. اللہ میں حضور کی محبت عطا فرمائے. تو اللہ نے تورات میں فرمایا کہ ہمارا نبی آئے گا اور بے پڑھے لکھوں کو پڑھائے گا. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کی پشت پناہی فرمائیں گے. اور حضور پشت پناہی کیسے فرما رہے ہیں؟ پہلے کسی قوم نے کوئی جرم کیا، کسی کا چہرہ بدل دیا گیا، کسی پر آسمان سے پتھر نازل کر دیے گئے، کسی کو زمین نگل گئی، شکلیں بدل گئی، صورتیں بدل گئی، حالات بدل گئے. ہم میں آج کون سا جرم نہیں پایا جاتا؟ آج لوگوں نے اپنے گھر کی عزتوں کو بحال کر دیا. آج رشتہ داریوں کا لحاظ ختم ہو گیا. آج بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی کو بندر بنتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. پیارے جب تک تم ان میں ہو ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. حضور ہماری کچھ بھلائی فرما رہے. لوگ کہتے ہیں میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد اس ہستی کو منانا چاہیے جس کو حضور کے صدقے عذاب سے پناہ ملی. اسے میلاد منانا چاہیے. جس کا چہرہ بدلنے سے حضور کی برکت سے بچ گیا وہ حضور کا میلاد منائے. جس کے چہرے پہ اب گناہ کا اثر نہیں لکھا جاتا، جس کے دروازے پہ نہیں لکھا جاتا کہ اس نے رات کو گناہ کیا، باپ کی لاپرواہی کی، ماں کی لاپرواہی کی، آج اس بیٹی کو ضرور میلاد منانا چاہیے جن کی آمد کی وجہ سے اللہ نے اسے زندہ دفن ہونے سے بچا لیا. اس نبی کی امتیت کو حضور کی آمد پر خوش ہونا چاہیے اور اپنے گھر میں نبی کا ذکر کرنا چاہیے. جسے حضور کی برکت سے یہ عزت ملی کہ لوگ ماں کہتے اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں. میرے آقا سے محبت کرنے والوں، حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی شان اللہ نے یہ بیان کی لست بفقس ولا خلیج. حضور نہ آپ بد اخلاق ہیں اور نہ سخت دل ہیں. میرے آقا اتنے کریم تھے، اتنے کریم تھے. در رسول پہ آج 1400 سال بعد بھی کوئی دوسرا چلا جائے جو نہ کلمہ پڑھتا ہو، نہ جو غلامی کا اعلان کرتا ہو، نہ ان کو یاد کرتا ہو، چوکھٹ مصطفیٰ سے وہ بھی خالی نہیں جاتا. تو پھر در رسول سے اپنوں کی طرح نام ملتا ہوگا. حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی شان میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ اس شان کے مالک ہیں، اس شان کے مالک ہیں. لوگ آپ کے ساتھ عمل غلط بھی کرتے ہیں، آقا آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں عطا فرماتے. اور اگر ہم مدینے کی سرزمین پر دیکھیں ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حضور کے سامنے کم علم اور بے علم لوگ آئے، حضور کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں
نہیں تھے، حضور کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں تھے، اور انہوں نے حضور کے ساتھ اگر سختی کی تو سرکار نے ایسا کرم فرمایا، حضور نے اسے عطا بھی فرمایا اور حضور نے اسے معاف بھی فرمایا۔ اللہ اکبر دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، حضور علیہ السلام ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس سفر میں جتنا بھی سامان تھا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیا۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف کی جانب سفر فرما رہے، دعا کرو اللہ آمد مصطفیٰ کے صدقے ہم سب کو مدینہ دکھائے، اللہ بار بار مدینہ دکھائے، اللہ مدینے میں بہت عطا فرمائے۔ غلامان مصطفیٰ کہتے ہیں حضور مدینے کی جانب جا رہے تھے، ایک جہاد کا رہنے والا شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، کرم فرمائیے، آقا مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا جو تھا میں بانٹ چکا ہوں، تقسیم کر چکا ہوں، خدا کے بندوں میں بھیج کر ختم کر چکا ہوں، ابھی میرے پاس کچھ نہیں، مدینے آ جانا، جو چاہیے ہوگا عطا کر دوں گا۔ اس نے عرض کیا آقا نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی گردن مبارک میں ایک چادر تھی، اس میں اس چادر کو بڑی تیزی سے کھینچا، حضور کی گردن میں نشان آ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ جلال میں آ گئے کہ جن کی تعظیم کا حکم قرآن دیتا ہے اس نے اس آقا کے ساتھ کیا کر دیا، لیکن فرماتے ہیں حضور نے جب چہرہ اٹھایا تو مسکراتے ہوئے اٹھایا، کیونکہ میرے آقا کی شان یہ ہے حضور بد اخلاق اور سخت مزاج نہیں تھے۔ آپ کو کوئی قرآن پڑھ کے کہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور سخت مزاج بھی تھے، اسے کہنا بیٹا صرف اتنا نہیں پڑھا کر، تھوڑا سا آگے اور تھوڑا سا پیچھے بھی پڑھ لیا کر، تجھے بات پوری سمجھ آئے گی، اور اگر پھر بھی سمجھ میں آئے کسی عالم دین کے پاس آ جا، تجھے سمجھا دیں گے۔ جہاں رب نے یہ لکھا ہے نا میرا نبی سخت ہے، وہ یہاں یہ بات فرما چکا ہے، میرا نبی منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے سخت ہے۔ جو رب کا نہیں اس کے لیے کیا نبی، اور جو رب کا ہو جائے اس کے لیے حضور سب کچھ قربان